حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں. بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، جو کہ رافضی ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ اور رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان صحابیوں میں شمار کیا جن میں چند صحابہ کرام کو آپ نے کاتب وحی بنایا تھا. کاتب وحی یعنی اللہ رب العزت حضرت جبریل امی کے ذریعہ وحی بھیج کر قرآنی آیتوں کو بھیج کر حضور پر نازل فرماتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب پر جو آیتیں نازل فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام میں سے چند صحابیوں میں سے کسی ایک کو بلاتے اور ان آیتوں کو لکھنے کا حکم دیتے. ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کو یہ شرف اور یہ مرتبہ اور فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف اور موقع میسر فرمایا. یعنی کہ جب حضرت جبریل امین آتے، آیت قرآنی نازل کرتے، حضور کو پر نازل ہوتی، وحی کرتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو بلاتے اور آیتوں کو لکھوا دیتے. حضرت امیر معاویہ ان آیتوں کو لکھ لیتے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا گیا. یہ کوئی معمولی مرتبہ اور فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں آپ کو مرتبہ اور فضیلت کا فرمائی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگی. حضرت امیر معاویہ کے حق میں کیا دعا مانگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اے رب کائنات، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے رب کائنات ہمارا امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. ہادی اور مہدی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کائنات معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت کرنے والا بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ بنا. حضور رب کی بارگاہ ہمیں امیر معاویہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ رب کائنات معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، یعنی ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو خود ہدایت پر قائم و دائم فرما. یہ رب بے کائنات کی بارگاہ میں رب کا محبوب دعا کر رہا ہے، جس کی دعا رب کائنات کے رد نہیں فرماتا. عزیزان ملت اسلامیہ اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، ستارے ٹمٹماتے ہیں، آسمان کی زینت بنتے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ میرے لیے اس روئے زمین پر میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأيهم اقتديتم، تو جس نے ان کی اقتدا کی، جس نے ان کا ساتھ اختیار کیا، جس نے ان کے پیچھے پیچھے چلا، جو ان کے پیچھے اختیار کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اهتديتم، ہدایت یافتہ بنائے. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابیوں کی اقتدا کی، ان کی پیروکاری کی، ان کو فالو کیا، اللہ کے حضور فرماتے ہو ہدایت پہ ہے، ہدایت پا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فلعنۃ اللہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی، جس نے میرے صحابی کو برا کہا، جس نے میرے صحابی کو لعنتان کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے میرے صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور صبح قیامت تک سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے.
تو اس لیے اصحابہ اکرام کی توہین سے اور ان کی برائی سے بچا کریں. رافضی اور شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کو برا بھلا کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا، مشرف اسلام ہو گئے. لیکن آپ نے فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کو ظاہر کیا. اس لیے بعض مورخین اپنی تاریخ میں، بعض علماء اپنی کتابوں میں، بعض مقررین اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، بلکہ وہ ظاہر ایمان، اس نے ایمان کو ظاہر کیا تھا. آپ نے صلح حدیبیہ کے دن ایمان لے آئے تھے، لیکن کفار کے ڈر سے اسلام کو، ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس لیے کہ کفار جو ایمان لے آتے تھے، کفار ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. اس لیے حضرت امیر معاویہ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. پھر جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، ہر عرب کے ہر گوشے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کروا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ظاہر کیا فتح مکہ کے دن. آپ بہت سخی اور فیاض تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کو سپرد کی. اس کے باوجود بھی آپ کے تعلقات، آپ لوگوں کے جو درمیانی ماحول اور حالات تھے، وہ ہمیشہ محبت ان کے درمیان بڑی پیدا رہی. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس گئے، تشریف لے گئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں آپ کے بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کروں گا، ایسا تحفہ پیش کروں گا، اس سے پہلے معاویہ نے کسی کو ایسا تحفہ نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو معاویہ ایسا تحفہ دے گا. اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 لاکھ درہم عطا کیے. 4 لاکھ درہم عطا کیے. اور ایک درہم چاندی کا ہوتا ہے جس کا وزن 3.5 ماشا ہوتا ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے جس کا وزن 3.5 ماشا ہوتا ہے، اور دینار 4.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے. دینار یہ آپ لوگ جانے. اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو 4 لاکھ دینار تحفے میں گفٹ کے طور پر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے پاس گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ دینار حضرت عقیل کو دیا. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اخوت رکھتے تھے، بڑا اخلاص و ہمدردی کرتے تھے. اور آپ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی. یزید پرین یہ وہی ہے جس نے حضرت امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کروایا تھا. یہ وہی یزید ہے جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی فضیلت ہے جن کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. اور ان کا بیٹا اتنا بدبخت ہے جس کے پیشانی پر حضرت امام علی مقام کے قتل کا قرارگاہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی اور یزید نے پوچھا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی مشورے حضرت امام حسین کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا. پہلے انہیں کھلانا پھر تم کھانا، پہلے انہیں پہنانا پھر تم پہننا، کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ کرنا. اور یاد رکھو جب امام علی مقام حضرت امام حسین یہاں تک پہنچ جائے تو خلافت ان کے سپرد کر دینا. یہ خلافت ان کے سپرد کر دینا، چاہے وہ خلافت خود کرے یا خلافت کسی اور کا سپرد کر دے، یہ ان کے اختیار کی بات ہے. یہ خلافت ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
میں تیری شفاعت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو یہ وصیت کی یہ خلافت کی باغڈور حضرت امام حسین کے سپرد کر دینا، چاہے وہ خود تخت نشین ہو چاہے اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھا دے، یہ اس کے حقدار وہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ماہ رجب المرجب سن 60 ہجری میں لقوا کی بیماری کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر دمشق میں 72 سال کی عمر پا کر کے آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر 72 سال سن 60 ہجری کے ماہ رجب میں لقوا کی بیماری کی وجہ سے دمشق کے شہر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، آپ کے انتقال وصال کے بعد فوراً یزید تخت نشین ہو گیا، تخت پر بیٹھ گیا اور پورے عرب کے 4 جانب خطوط کے ذریعے، قاصدوں کے ذریعے سے یہ کہلوا دیا کہ ہر 4 جانب میری بیعت لی جائے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ ولید بن عقبہ کے پاس خط آتا ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر تھی، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ مدینہ منورہ کے سبھی عام اور خاص لوگوں سے میری بیعت لی جائے، اور سب سے پہلے حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت نہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ولید بن عقبہ نے اس خط کو پڑھا، ولید بن عقبہ حیران پریشان ہو گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان عظیم ہستیوں سے بیعت یزید جیسے بڑی شخص کی بیعت لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ولید بن عقبہ نے اس مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا تاکہ اس کے لیے کچھ رائے دے اور مشورہ دے۔ مروان بن حکم کون ہے؟ مروان بن حکم کے بارے میں تھوڑی سی اس کے کالے کارنامے دیکھ لو، اس کی کالی زندگی سن لو۔ یہ مروان بن حکم وہ ہے، جب وہ پیدا ہوا مروان تو اس کے تحریک کے لیے حضور کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی گئی۔ تحریک کسے کہتے ہیں؟ تحریک اسے کہتے ہیں جب کوئی چیز چبا کر کے کسی بزرگ ہستی کو چبا کر کے کوئی چیز نرم کر کے دے دے، پھر پہلا لقمہ بچے کے منہ میں وہ چیز رکھی جائے، حصول برکت کے لیے اس کو تحریک کہتے ہیں۔ مروان کے تحریک کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی گئی تو حضور نے فرمایا وَالزَّرْعُ ابْنُ زَرْعٍ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور نے مروان کو بھی گرگٹ کہا اور مروان کے باپ حکم کو بھی گرگٹ فرمایا۔ اور بخاری اور داؤد شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی مروان فی صلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے اوپر لعنت بھیجی، اور مروان اس وقت اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مروان بھی اپنے باپ کے حصے سے اللہ کی لعنت کا حقدار ہو گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کی لعنت فرمائی تھی مروان کے باپ حکم کے اوپر، اس وقت مروان اپنے باپ کے صلب میں تھا تو اس کے باپ حکم بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہوا، اور اس کا بیٹا مروان بھی اس کے اللہ کی لعنت کا حقدار ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مروان وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے گرگٹ فرمایا، جس کے باپ کو اللہ کے رسول نے گرگٹ فرمایا، جس کو اللہ کے رسول نے جس پہ لعنت فرمائی، جس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ کو شہر بدل کر کے کوفہ بھیج دیا کہ طائف میں جا کر کے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایسی سزائیں دی کہ اس شخص سے، اس بدخلق شخص سے اسے وفا کی امید کیسے کی جا سکتی تھی؟ جب ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم سے رائے لی اور مشورہ لیا تو مروان نے مشورہ کیا دیا؟ مروان مشورہ دیتا ہے کہ تینوں حضرات کو، یعنی حسین ابن علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا
بلاؤ، ایک ساتھ بلاؤ اور تینوں کو بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ بیعت قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی مجلس میں فوراً ان تینوں کو قتل کر دو۔ کیا کہا؟ تینوں کو قتل کر دو۔ مروان بدترین آدمی تھا، اس نے کہا اگر وہ ایمان بیعت نہ کرے تو تینوں کو فوراً قتل کر دو۔ عقبہ بن ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ محل کے باہر حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اندر جب میری آواز بلند ہونے لگے تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں تم لوگ یہاں سے نہ جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر سنائی اور پھر کہا کہ یزید کہتا ہے کہ یزید کے ہاتھوں پر آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کو آپ قبول کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا آدمی اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ مجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی مجھ جیسا متبرک اور فضیلت کے حامل آدمی مجھ جیسے بدترین آدمی کے ہاتھوں پر بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اس طرح کشیدہ طور پر میں بیعت نہیں کروں گا کہ آپ اعلانیہ طور پر مدینے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور سب سے بیعت کا مطالبہ کریں اور سب کے ساتھ میں مجھ سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں، پھر میں سوچوں گا مجھے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ ولید بن عقبہ انصاف پسند آدمی تھا، وہ عدل پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب مروان بن حکم وہیں پہ موجود تھا جس نے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مروان بن حکم کہتا ہے آپ ان کو یہاں سے جانے مت دیجیے، اگر آج یہاں سے چلے گئے تو ان کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ ولید بن عقبہ تمہارے لیے موقع بہت اچھا ہے، حسین بن علی کی کر رہی ہے پرواز کو انہیں ابھی قتل کر دو۔ یہ امام علی مقام نے جیسے یہ جملہ سنا، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اے بدبخت رہی تو مجھے مارے گا یا یہ ولید بن عقبہ مجھے ماریں گے، نہ یہ مجھے مار سکتے ہیں نہ تو مجھے مار سکتا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے یہ کس فتح خیبر کا شعر ہے، ایک شہر کردار کا شعر ہے، تجھے پتا نہیں ہے اس کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے یہ فتح خیبر کا بیٹا ہے، اس سے مقابلہ کرنا، اس کا قتل کرنا اس طرح تیرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ جان لے نہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے نہ ولید بن عقبہ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام علی مقام وہاں سے تشریف لاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں۔ پھر مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ سے کہا تو نے کتنا برا کام کیا، اگر تیرے لیے آپ کے لیے بہترین وقت تھا آپ ان کو قتل کر دیتے، اب تمہارا تمہیں ایسا سنہرا موقع نہیں ملے گا۔ ولید بن عقبہ کہتے ہیں قسم خدا کی تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے جس سے میرا دین اور اسلام تباہ ہو جائے، کیا میں نواز رسول کی اس وجہ نواز رسول کو صرف اس وجہ سے میں قتل کر دوں، میں انہیں صرف اس وجہ سے شہید کر دوں کہ انہوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی؟ میں امام علی مقام کو شہید نہیں کر سکتا، میں امام علی مقام کو قتل نہیں کر سکتا، اگر جس ساری دنیا کی ساری چیزیں میری قدموں پر قربان کر دی جائے۔ ولید بن عقبہ کہتے ہیں میں بھی امام علی مقام کے ہاتھوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو کبھی آلود نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ امام علی مقام کو پتا تھا جب یزید کو یہ خبر ملے گی کہ میں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو آگ بگولا ہو جائے گا، میری جان کا دشمن بن جائے گا، لیکن امام علی مقام کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی غیرت ایمانی اس بات کی گنجائش نہیں دے رہی ہے، اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس فاسق و فاجر شرابی اور جواری شخص کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے دو اور اس کو خلیفہ منتخب کر۔ آپ نے یہ حدیث ہمیشہ علماء سے سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھوں سے روکے، یعنی مار پیٹ کے روکے۔ اگر مار پیٹ کے نہیں روک سکتا ہے، اگر برائی کو دیکھا تو کم سے کم اپنی زبان سے روکے۔
جیسے آج علماء روکتے برائی کو دیکھتے تو روکتے ہیں، زبان سے روکے. اور حدیث پاک میں تیسری بات یہ ہے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ روک سکے تو کم سے کم اس برائی کو دل میں بڑا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ برائی کو صرف برا جانا، اس کی روک نہ سکو. یہ ایمان کا سب سے کمزور طبقہ ہے. اے میرے امام عالی مقام جن کی پرورش پیغمبر اسلام کی آغوش میں ہوئی تھی، ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ برائی کو دیکھتے اور خاموش رہتے. وہ یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے، امام عالی مقام چپ رہتے. یزید کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتے، میرا امام چپ رہتا. یزید کو جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، نماز و اعلانیہ چھوڑتے ہوئے دیکھتے، میرے امام خاموش رہتے. میرے امام کا اتنا ہی کمزور ایمان نہیں تھا، بلکہ میرے امام عالی مقام کا ایسا ایمان تھا کہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پروردگار تھے. مصطفیٰ رحمت پیغمبر اسلام کے آغوش میں انہوں نے پرورش پائی تھی. بچپن مصطفیٰ رحمت کی گود میں گزرا تھا. ان کا ایمان اس طرح کمزور نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا ایمان اتنا بلند والا تھا کہ آپ نے یزید پرین جیسے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی، وقت آیا تو اپنی گردن جھکا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو یزید بڑی دولت دیتا، بڑا سرمایہ دیتا، بڑے نذرانے دیتا، بڑے دینار و دراہم دیتا. لیکن امام عالی مقام نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا اگر میں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو اس کی جتنی برائیاں ہیں، اس کی جتنی بےہودگیاں ہیں، اس کا جتنا فسق و فجور ہے، اس کی جتنی بدکاریاں ہیں، سارے کے لیے میری بیعت کرنا اس کے لیے ثبوت اور دلیل بن جائے گا، دلیل بن جائے گا. اس لیے امام عالی مقام نے اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی. اچھا، امام حسین نے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا. امام حسین نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ یزید نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ. امام حسین کو دعوت بھی دی تھی. اب بتاؤ کہ امام حسین نے خود اپنی آنکھوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، اب یزید کو اپنا خلیفہ بنا لیتے، یزید کو امیر المومنین بنا لیتے تو سارے عالم میں، عالم اسلام میں ہر طرف اسلام کا وقار مشروع ہو جاتا. ہر کلمہ پڑھنے والا شراب پینے لگتا، ایک طرف کلمہ پڑھتا، دوسری طرف شراب پیتا، ایک طرف ممبر پر چڑھ کے خطبہ پڑھتا، دوسری طرف وہ جوا کھیلتا، ایک طرف وہ قرآن کریم کو پڑھتا، دوسری طرف زناکاریاں اور بدکاریاں کرتا، ساری چیزوں کو عام کر دیتا. اسی لیے امام عالی مقام نے اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید پرین 25 ہجری میں پیدا ہوا، 25 ہجری میں پیدا ہوا. یہ بڑا بدنما، بدخلق، موٹا، بھدا، بدکردار، بیہودہ، ظالم و جابر شخص تھا. اس کے ظلم کی انتہا اتنی پہنچ چکی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کے اوپر اس وقت چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا جب مجھے اندیشہ ہوا، جب ہم لوگوں کو یہ شک ہوا کہ اس کی برائیوں کے ذریعے، اس کی بےہودگیوں کی وجہ سے، اس کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے اس وقت سوچا تھا یزید کے اوپر حملہ کیا جائے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس کی برائیاں اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوگ اپنی ماں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے لگے تھے. اللہ اکبر. اور شراب بالکل عام ہو گئی تھی. تمام منہیات شرعیہ کا اعلانیہ طور پر رواج ہو گیا تھا. منہیات شرعیہ کہتے ہیں جو چیز شریعت میں منع ہے، منہیات شرعیہ اسے کہا جاتا ہے. جو چیز شریعت میں منع تھی ساری چیزوں کو عام ہو گیا تھا. پھر وہ چیزیں سچ بھی ہوئی. جب اس کا دور آیا یزید کا تو دیکھا گیا کہ یزید کے دور خلافت میں خانہ کعبہ حرمین شریفین کی بے حرمتی کی گئی. خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا گیا. خود اس نے مسجد نبی میں جانوروں کو بندھا. مسجد نبی جانوروں کے پلیدین اور گوبر اور پیشاب سے کیا کہتے ہیں ناپاک ہوئی. ممبر پاک جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جانوروں کے پیشاب کی چھینٹیں ممبر پاک پر پڑی. ممبر
بات پڑی یزید کے دور حکومت میں خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ کے خلاف پھاڑ کر کے اس کو چلایا گیا، جب 3 شبانہ روز تک مدینہ مکرمہ کی 5 سال پاک دامن پارساؤں کو یزید نے اپنے خلیفہ سے کے اوپر حلال کر دیا تھا، اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے ہزاروں صحابہ اور تابعین کے خون کو حلال کر دیا تھا، اسے بڑی بےدردی کے ساتھ بھایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا ظالم و ظالم شخص کے ہاتھوں پر اگر امام عالی مقام بیعت کر لیتے تو اس کے تمام برائیوں اور تمام بےہودیوں اور تمام بدکرداریوں کے لیے امام عالی مقام کا بیعت کرنا اس کے لیے سنت اور دین ہو جاتا۔ اس لیے امام عالی مقام نے اس بدبخت کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔